وقل جاء الحق وزهق الباطل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احمدیت کیا ہے، اس کے سوال و جواب کا اگلا پروگرام لے کر خاک سار آپ کی خدمت میں حاضر ہے. جیسا کہ ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں وفات مسیح، اسی سلسلے کے اگلے پروگرام کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. آج ہمارے ساتھ یوزلی جیسے ہمارے دو مہمان ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے ساتھ آج دو مہمان موجود ہیں. پہلے مہمان مکرم محترم محمد اسماعیل مبشر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوسرے مہمان مکرم محترم مربی فیضان مغنی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کی خدمت میں دوبارہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ پروگرام اسی مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے تاکہ آپ لوگوں تک جو احمدیت کے مختلف حقائق ہیں وہ آپ تک پہنچائے جائیں، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ ان کو مختلف پروگراموں کے ذریعے آپ تک پہنچایا جاتا ہے اور اس کو مختلف طریقوں سے مولوی حضرات آپ سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم اپنی پوری کوشش انشاءاللہ جاری رکھیں گے تاکہ آپ کو جو بھی سوال ہیں آپ کے پاس وہ آپ تک پہنچائے جائیں، ان کے جوابات آپ تک پہنچ جائیں. آپ کا اگر کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں ہمارے فیس بک لنک کے ذریعے ہم تک پہنچ سکتے ہیں. وقت کو ضائع کیے بغیر میں پہلا سوال مکرم محترم محمد اسماعیل مبشر صاحب کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا کہ مبشر صاحب، سوال یہ ہے کہ مخالفین احمدیت کہتے ہیں کہ مسیح موعود نے عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کا ذکر مختلف جگہوں پر کیا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبریں مختلف جگہ پر ہوں؟ جی، جزاک اللہ شراف صاحب. اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے بھائیوں پر کہ وہی اعتراض جو آج سے 130 سال پہلے تقریباً مولوی محمد حسین بٹالوی نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا، وہی اعتراض مختلف کتابوں میں مختلف علماء جو ہیں اور ان کے آگے جو ان کے شاگرد ہیں وہ پوچھتے ہیں اور پوچھتے چلے جا رہے ہیں. حالانکہ سوال تو اس کا جواب تو ایک دفعہ دے دیا جاتا ہے. تو میں اس تمہید کے مختصر تمہید کے بعد میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کلام سے ہی اس جواب کو دیتا ہوں جو آپ نے مولوی محمد حسین بٹالوی کو دیا تھا. آپ نے اپنی کتاب 7 بچن میں اور روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 209 اور 210 پہ یہ جو حوالہ 309 اور 310 پہ جو حوالہ موجود ہے اس میں آپ نے جو تحریر فرمایا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے متعصب مولوی اب تک یہی سمجھے بیٹھے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں جسم عنصری آسمان پر چڑھ گئے ہیں اور دوسرے نبیوں کی تو فقط روحیں آسمان پر ہیں، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسم خاکی کے ساتھ آسمان پر موجود ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ صلیب پر چڑھائے بھی نہیں گئے بلکہ کوئی اور شخص صلیب پر چڑھایا گیا. لیکن ان بیہودہ خیالات کے رد میں علاوہ ان ثبوتوں کے جو ہم ازالہ اوہام اور حمامت البشرا وغیرہ کتابوں میں دے چکے ہیں، ایک اور قوی ثبوت یہ ہے کہ صحیح بخاری صفحہ 339 میں یہ حدیث موجود ہے کہ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، کہ یہود و نصارہ پر خدا کی لعنت ہو جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجد بنا لیا. یہ حدیث ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت بیان کرتے ہوئے یہ حدیث لی ہے. تو اس حدیث پہ اب ذرا دیکھیں، حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لعنت ان یہود و نصارہ پر، تو یعنی یہود اور نصارہ پر خدا کی لعنت ہو جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجد بنا لیا، یعنی ان کو سجدہ گاہ بنا لیا اور ان کی پرستش شروع کر دی.
حضور تحریر فرماتے ہیں کہ اب ظاہر ہے کہ نصارہ بنی اسرائیل کے دوسرے نبیوں کی ہرگز پرستش نہیں کرتے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ اب ظاہر ہے کہ نصارہ بنی اسرائیل کے دوسرے نبیوں کی ہرگز پرستش نہیں کرتے، بلکہ تمام انبیاء کو گناہگار اور مرتکب صغائر و کبائر خیال کرتے ہیں۔ ہاں حضور فرما رہے ہیں، یہ وہ جواب دے رہے ہیں جو مولوی اعتراض کے، ہاں بلاد شام میں حضرت عیسیٰ کی قبر کی پرستش ہوتی ہے، اور مقررہ تاریخوں میں ہزارہ عیسائی سال با سال اس قبر پر جمع ہوتے ہیں۔ سو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ در حقیقت وہ قبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہی قبر ہے، جس میں اب یہ جواب ہے سننے کے قابل، سننے کے لائق۔ حضور فرماتے ہیں کہ سو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ در حقیقت وہ قبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہی قبر ہے، جس میں مجروح ہونے کی حالت میں وہ رکھے گئے تھے، اور اس قبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر سے کچھ تعلق نہیں، تو پھر نعوذ باللہ معاذ اللہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کا قول صادق نہیں ٹھہرے گا۔ یہ تو صداقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو وقت کے امام زمانہ علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، اور یہ ہرگز ممکن نہیں، حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ہرگز ممکن نہیں کہ آپ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط ہو اور آپ کوئی ایسی مصنوعی قبر کو قبر نبی قرار دیں جو محض جعل سازی کے طور پر بنائی گئی ہو۔ شراز صاحب، یہ ہے اصل حقیقت جو خاکسار نے بالفاظ امام زمانہ علیہ السلام حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح و مہدی علیہ السلام کی تحریر سے دکھائی ہے۔ دراصل حضور علیہ السلام تو مقام ختم نبوت ثابت کر رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں کہ نبی اکرم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بھی غلط نہیں ہو سکتی، اور صداقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، اور گواہی بھی اصل کتاب اللہ سے دے رہے ہیں، یعنی بخاری شریف سے۔ اب اس سارے کلام کا جو خلاصہ ہے وہ کیا ہے؟ حضرت مسیح موعود اب خلاصہ کلام یہ ہوا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ کی قبر کا، جس میں آپ بجسد عنصری مدفون ہوئے، وہ محلہ خانیار سری نگر کشمیر میں ہے، لیکن بلاد شام والی قبر جس کی بابت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس قبر میں آپ زخمی یعنی مجروح ہونے کی حالت میں 3 دن رکھے گئے، اور وہیں پر آپ کو مرہم عیسیٰ بھی لگائی گئی، اور حضرت یونا نبی والی وہ پیشگوئی کے مطابق آپ علیہ السلام زندہ قبر میں مجروح ہونے کی حالت میں گئے، زندہ رہے اور زندہ ہی نکالے گئے، اور زندہ ہی نکلے، اور بعد میں ہجرت کر کے اپنے 10 قبائل کی طرف آئے، اور وہاں پر آپ کو عزت ملی، اور آپ نے میثاق النبیین والے اس میثاق کے تحت اس آیت کے مطابق آپ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ہموار کی، اور آپ نے اپنے ماننے والوں سے یہ عہد لیا کہ اگر تمہارے زمانے میں وہ محمد رسول اللہ وسلم آ جائیں، وہ نبی آ جائے، تو پھر دیر نہیں کرنی، نہ صرف اسے ماننا ہے بلکہ اس کی بیعت کر کے اس کے ساتھ شامل ہو جانا، اس کی مدد کرنی ہے۔ تو یہ ہے وہ میثاق النبیین۔ اور وہاں سے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بلاد شام والی قبر میں جہاں مجروح ہونے کی حالت میں آپ زندہ داخل ہوئے، زندہ نکلے، اور پھر وہاں سے ہجرت کر کے اپنے 10 قبائل کی طرف آئے، اور وہاں پر آپ کو عزت ملی، اور آپ نے وہی جو میں نے بتایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ راہ ہموار فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ افغانستان میں، کشمیر، ایران اور یہ ہندوستان میں جو آپ کو بنی اسرائیل کثرت سے جو مسلمان ملتے ہیں، اس کی وجہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ راہ ہموار کرنا ہی ہے کہ انہوں نے میثاق النبیین کے تحت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کو اس طرح بتایا کہ ان کے ماننے والوں نے اسے مانا۔ بلکہ افغانستان میں تو وہ مشہور ہیں عیسائی مسلمان، 1980 میں باقاعدہ ان تک اپروچ بھی کی گئی، لیکن آپ کو پتہ ہے افغان جنگ شروع ہوگی، جس کے بعد وہ رابطے ان سے منقطع ہو گئے۔ تو یہ ہے وہ اس کا جواب کہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط ہوتی ہے اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس قبر میں نہیں رکھا جاتا. تو خدا کے لیے مرزا صاحب کو غلط ثابت کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو الزام نہ لگاؤ. نبی اکرم خاتم الانبیاء جن کو ابو جہل بھی صادق اور امین کہتا تھا، گو کہ نہیں مانتا تھا لیکن کہتا تھا کہ یہ صادق اور امین ہے، اکیلا کہتا تھا. تو ہمیں اس بابت غور کرنا چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قطن ایک ہی قبر بتائی ہے جس میں آپ مدفون ہیں، اور آج کل تو بے شمار گواہیاں اس کے بابت مل رہی ہیں. وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ مکرم محمد اسماعیل مبشر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے سوال کا جواب دیا. اب ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں، اور میں مکرم مربی فیضان مغنی صاحب کی خدمت میں یہ سوال عرض کرنا چاہوں گا کہ مسلمانوں میں یہ تصور کہاں سے آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں؟ جزاک اللہ شراز صاحب، بڑا صحیح سوال اور بہت ایسا سوال ہے جو لوگوں کے دماغوں میں اٹھتا ہے کہ اگر اس طرح کی بات واضح طور پر قرآن و حدیث میں ملتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں، تو پھر یہ جو حیات مسیح کا عقیدہ ہے کہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کا عقیدہ ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ تو اس سوال کے جواب میں سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے صحیح بخاری کی ایک حدیث خلاصتاً پیش کرتا ہوں. یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. آپ بیان فرماتی ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں موجود نہیں تھے. پھر جب ان کو اطلاع ملی تو وہ مدینہ آئے اور حضرت عائشہ کے حجرے میں آئے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے تھے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے جہاں پر آپ کی ناش مبارک رکھی ہوئی تھی. انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چہرہ تھا اس کو بوسہ لیا، اور اس کے بعد آپ رونے لگے اور آپ کہنے لگے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اللہ تعالیٰ کے نبی، اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتیں کبھی جمع نہیں کرے گا. ایک موت جو آپ کے مقدر میں تھی، جو آپ کے باوجہ انسان ہونے کے آپ کے مقدر میں تھی، آپ وفات پا چکے. ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ مجھے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سے تشریف لائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت لوگوں سے کچھ باتیں کر رہے تھے. اور وہ باتیں کیا کر رہے تھے؟ وہ باتیں کر رہے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرے نہیں، اور لوگوں میں اعلان کر رہے تھے. اور بعض روایات میں تو یہاں تک آتا ہے کہ وہ تلوار لے کے جو ہے وہ کھڑے تھے کہ جو کوئی ایسی بات کرے گا میں اس کی گردن اتار دوں گا. اور آپ یہ حضرت عمر ساتھ میں یہ بھی کہتے جا رہے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات نہیں پائے بلکہ وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے، اور جو لوگ آپ کی موت کی جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں ان کو وہ سزائیں دیں گے. صدیق اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت عمر کو کہ بیٹھ جاؤ، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو طبعی جوش تھا وہ نہ مانے. پھر آپ نے ان کو دوبارہ فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، لیکن پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہیں مانے. پھر آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور لوگوں سے مخاطب ہوئے اور کلمہ شہادت پڑھا. جب آپ نے کلمہ شہادت پڑھا تو مجمع آپ کی طرف متوجہ ہو گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ باقی رہنے والا ہے، کبھی مرنے والا نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین. اور محمد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول، یقیناً اس سے پہلے رسول گزر چکے ہیں، پس کیا اگر یہ بھی وفات پا جائے یا قتل ہو جائے تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو بھی اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے گا تو وہ ہرگز اللہ کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا،
اور اللہ یقیناً شکر گزاروں کو جزا دے گا۔ پس راوی بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تلاوت کی تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو ایسے معلوم ہوا کہ جیسے یہ آیت آج ہی اتری ہو، اور صحابہ کہتے ہیں کہ اب وہ ہم نے آیت ساروں نے یہ صحیح جو آیت تھی وہ حضرت ابو بکر صدیق سے سیکھ لی، اور پھر تو ہر شخص کی زبان پر یہی آیت تھی۔ بس اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کم از کم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے وقت میں تو ہرگز حیات مسیح کا عقیدہ موجود نہیں تھا، بلکہ یہ بعد کی پیداوار ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور خصوصاً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ تمام رسولوں کے سردار تھے اور جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات تخلیق کی گئی ہے، وہ کیوں وفات پا جائیں؟ بس اس حدیث سے اور کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا بلکہ چپ کر کے بات مان لی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایسے جوش میں تھے وہ بھی ٹھنڈے پڑ گئے اور انہوں نے بھی سر تسلیم خم کر لیا۔ بس کم از کم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ غلط عقیدہ تو ہرگز نہیں تھا۔ دراصل حیات مسیح کا جو عقیدہ مسلمانوں میں راہ پا گیا ہے، اس کی وجہ وہ جوگ در جوگ عیسائیوں کا مسلمان ہونا ہے جو اپنے ساتھ حیات مسیح کا عقیدہ لیتے آئے، اور اس عقیدہ کو اس وقت اور تقویت ملی جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام میں بھی آخری زمانہ میں مسیح و مہدی کے آنے کا اعلان کرتا ہے۔ نیز اس دور کے مفسرین نے بھی عیسائی اور یہودی روایات کو جب کثرت سے اپنی تفاسیر میں جگہ دینی شروع کی تو یہ عقیدہ بھی درج کرتے چلے گئے، مگر اس کے باوجود بہت سے علماء نے اپنی کتب میں وفات مسیح کا بھی اقرار کیا ہے، جن میں سب سے بڑھ کر شیخ الاکبر علامہ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ شامل ہیں، اور حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ بھی شامل ہیں، اور اس کے علاوہ متعدد ایسے علماء سلف موجود ہیں جنہوں نے نہ صرف وفات مسیح کا اقرار کیا بلکہ علل اعلان اس کا اعلان کیا اور اپنی کتب میں اس کو درج کیا۔ پھر اگر موجودہ زمانہ میں یا آج کے قریب کے زمانہ کو دیکھیں تو مسلمانان برِ صغیر کی عظیم رہنما سر سید احمد خان جو کہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے بانی بھی ہیں، وہ اپنی تفسیر القرآن میں تحریر کرتے ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے متعلق 4 جگہ ذکر آیا ہے۔ مثلاً حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اضال و حام میں 30 آیات کا ذکر کیا ہے، لیکن کم از کم 4 آیات کا تو سر سید احمد خان بھی مانتے ہیں کہ 4 جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پا جانے کا ذکر ہے، اور وہ اس وجہ کو بیان کرتے ہوئے کہ کیوں مسلمانوں میں حیات مسیح کا عقیدہ آ گیا، وہ لکھتے ہیں کیونکہ علماء اسلام نے بتقلید بعض فرق نصارہ کے قبل اس کے کہ مطالب قرآن مجید پر غور کریں یہ تسلیم کر لیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر چلے گئے ہیں، اس لیے انہوں نے آیتوں کے بعض الفاظ کو اپنی غیر محقق تسلیم کے مطابق کرنے کی بے جا کوشش کی۔ بس انہوں نے بھی یہی بیان کیا ہے کہ جب جوگ در جوگ لوگ عیسائی ہوئے تو بجائے اس کے کہ جو علماء تھے وہ اپنے لوگوں کے عقیدہ کو درست کرتے، انہوں نے یہ کوشش شروع کر دی کہ قرآن کریم کو اپنے عقیدوں کے مطابق کر لیں، اور یہ سراسر ان کی غلطی تھی۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سے جو علماء ہیں ان کے حوالے درج ہیں، اور ہماری alislam.org پہ بھی موجود ہیں، اور کتابوں میں بھی حوالے جو ہیں وہ بے شمار مل جاتے ہیں علماء سلف کے جو فاتح مسیح کے قائل تھے۔ اور اس کے بارے میں اس کے مسلمانوں میں یہ عقیدہ کہاں سے آ گیا ہے حیات مسیح کا، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام تحریر کرتے ہیں۔ میں آپ کی تحریر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں اس طرح مسیح کی حیات کا مسئلہ بھی ایک عجیب سر ہے، باوجود یہ کہ قرآن شریف کھول کھول کر مسیح کی وفات ثابت کرتا ہے، اور احادیث سے بھی یہی ثابت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر جو آیت استدلال کے طور پر پڑھی گئی وہ بھی اس کو ثابت کرتی ہے، مگر باوجود اس قدر آشکار ہونے کے خدا تعالیٰ نے اس کو مخفی کر لیا اور آنے والے موعود کے لیے اس کو مخفی رکھا۔ چنانچہ جب وہ آیا تو اس نے اس راز کو ظاہر کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ وہ جب چاہتا ہے
کسی بھید کو مخفی کر دیتا ہے اور جب چاہتا ہے اسے ظاہر کر دیتا ہے۔ اسی طرح اس بھید کو اپنے تک مخفی رکھا، مگر جب آنے والا آ گیا اور اس کے ہاتھ میں اس سر کی کلید تھی، اس نے کھول کر دکھا دیا۔ اب اگر کوئی نہیں مانتا اور ضد کرتا ہے تو وہ گویا اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرتا ہے۔ بس مسلمانوں میں سے جو ایک گروہ کا خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مادی جسم کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیا ہے اور آخری زمانہ میں وہ دوبارہ اس جسم سمیت زمین پہ اتریں گے، یہ ہرگز بات کا عقیدہ ہے، نہ اس کا ثبوت قرآن کریم سے ملتا ہے، نہ اس کا ثبوت احادیث مبارکہ سے ملتا ہے، اور نہ ہی اس کا ثبوت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ملتا ہے، بلکہ یہ بات کے علماء کی جو ایک آپ کہہ لیں کہ ان سے غلطی ہو گئی اور انہوں نے قرآن کریم پر غور نہیں کیا، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ بس شراز صاحب یہ اس کا یہ جو ہے آپ کے سامنے میں یہ خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ جب جوگ در جوگ عیسائی مسلمان ہوئے ہیں تو وہ اپنے ساتھ یہ عقیدہ لیتے آئے ہیں، اور اس کا جو ہے ہر کوئی اقرار کر رہا ہے، اور علماء سلف نے اور خصوصاً سر سید احمد خان نے اس بات کا ذکر اپنی تحریرات میں کیا ہے۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ ربی صاحب، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سوال کا جواب ہمارے ناظرین کے لیے حاضر کر دیا ہے۔ اس میں ایک چیز یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ میں بھی الحمدللہ نیا احمدی ہوں، اور یہ ساری باتیں جو مربی صاحب اور مبشر صاحب ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں، یہ ساری باتیں وہی ہیں جو پہلے سے مختلف کتب میں لکھی گئیں، مختلف جو مسلمانوں کے دور کے وقت کے علماء تھے وہ لکھتے رہے، اور پھر جب مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے سامنے آتے ہیں تو وہی باتیں جو بالکل صحیح تھیں اور اسلاف سے تھیں وہی ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم جب بھی کوئی بھی بات اپنی طرف سے بنانے کی کوشش کریں تو پہلے ہم جو ہمارا بیسک ہے قرآن اور حدیث اور سننا، ان تینوں سے ہمیں یہ چیز دیکھنی پڑے گی کہ ہمارے سامنے کیا چیز موجود ہے، اور کیا وہ اس چیز کو کنفرم کرتی ہے کہ ہم کہیں دین اسلام کے خلاف تو نہیں چلے جاتے۔ تو الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے بھی توفیق دی کہ میں جو ہے آپ کے سامنے موجود ہوں ایک نئے احمدی کے طور پر۔ تو اسی طریقے سے ہم اسی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا اگلا سوال انشاءاللہ ہم کریں گے محترم محمد اسماعیل مبشر صاحب سے۔ مبشر صاحب، آپ سے جو اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ غیر احمدی حضرات کہتے ہیں کہ جہاں پر بھی عیسیٰ ابن مریم کا ذکر آتا ہے، احادیث میں آتا ہے، اس سے تو مراد مریم کا بیٹا ہونا چاہیے، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، تو ان کا ظاہری بیٹا ہونا چاہیے اور وہی عیسیٰ علیہ السلام ہونے چاہیے۔ تو یہ مرزا صاحب کیسے عیسیٰ ابن مریم ہو سکتے ہیں؟ جزاک اللہ شراز صاحب، گزارش یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ میڈیا کا دور ہے، کوئی بات بھی چھپی نہیں رہتی۔ میں کل ہی دیکھ رہا تھا کہ ایک کوئی خاتون تھی، اس کی کسی وجہ سے ٹانگ کٹ گئی، تو اب وہ دوسری ٹانگ کے لیے وہ بول رہی تھی کہ مجھے کسی مسیحا کی ضرورت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہی مسیح ابن مریم آئے گا جو 120 سال عمر پا کر فوت ہو گئے اور محلہ خانیار سری نگر میں کشمیر میں دفن ہو گئے؟ کیا وہ آئیں گے کہ کیا یا کوئی ڈاکٹر آئے گا یا حکیم آئے گا؟ یقیناً ڈاکٹر آئے گا جو آ کے وہ علاج بتائے گا جن سے وہ عورت جو ہے، خاتون جو ہے، وہ اس بیماری سے بچ سکیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں آپ کو پتہ ہے دو ہی دنیا کے طریق ہوتے ہیں، یا مادی دنیا ہے یا روحانی دنیا ہے۔ تو مادی دنیا میں بعض الفاظ محاورے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ شراز صاحب، آپ جانتے ہیں کہ آج بھی ہم کہتے ہیں کہ جی، بلکہ
خاص کر کے ایک خاص جس ملک سے ہم ادھر آئے ہیں، جب وہاں پہ حالات آپ کو پتہ ہی ہے، دیگرگوں اور اس طرح کے، نہ اذان دے سکیں نہ نماز پڑھ سکیں اور ہر طرح کی پابندی، تو ہم تو ایک جملہ بولا کرتے تھے کہ ہم تو کربلا کے ماحول میں ہیں. تو کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ وہ خطہ ارض جو عراق سے کتنے 100 میل کے فاصلے پہ ہے وہ کربلا ہے؟ کیا وہاں پہ امام حسین آئے ہیں؟ کیا وہاں پہ وہ یزید تھا؟ قطعاً نہیں تھا، ہرگز نہیں تھا. مراد اس سے کیا ہوئی کہ وہ زمانہ، وہ حالات ایسے ہو گئے کہ ویسے ہی جیسے کربلا کے حالات تھے کہ وہاں پہ بھی سجدہ نہیں کرنے دیا جا رہا تھا، نماز پڑھنے نہیں دی جا رہی تھی اور الٹی بیعت کا حکم دیا جا رہا تھا. یہی حال ادھر ہمارے ساتھ تھا. تو یہ ایک تو میں مادی دنیا میں یہ آپ کو مثال دے رہا ہوں، یعنی روحانی دنیا میں یہ ایک جملہ استعمال کیا جاتا ہے محاورے کے طور پہ. پھر اس کے بعد بے شمار اور حوالے ہیں ہم کرتے ہیں. رستم ہے. اب رستم کب آیا؟ اس کی تاریخ کو دیکھیں، کتنے 100 سال پہلے آیا. اور آج گجرانوالہ میں، ملتان میں ہر آئے روز رستم پیدا ہو رہا ہے. کبھی کسی نے نہیں کہا کہ یہ وہ رستم ہے جو اتنی 100 سال پہلے آیا تھا. پھر آج جب کوئی شخص پیسے خرچنے والا ہے، مال خرچنے والا ہے، تو فوراً اسے جناب لقب دے دیتے ہیں، ٹائٹل دے دیتے ہیں، یہ حاتم طائی ہے. تو وہ اسے حاتم طائی کا ٹائٹل دینا کیا بتاتا ہے کہ بھئی اس سے مراد یہ ہے کہ وہ، اس کا جو دل ہے وہ وسیع ہے، وہ خرچ کرنے میں طاقت رکھتا ہے. جب ایک انسان حاتم طائی کے مطابق ویسے ہی جوش، ویسا ہی جذبہ رکھے تو یہ ایک ٹائٹل مل جاتا ہے. یہ مادی دنیا میں ہے اور روحانی دنیا میں بھی. اب قرآن کریم کو دیکھ لیں، سورہ تحریم نے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے مومنوں کو، پوری دنیا کے کافروں کو 2 عورتوں سے تشبیہ دی ہے. اب جتنے بھی مومن ہیں، یا تو وہ فرعون کی بیوی کے ساتھ یا تو وہ ہوں گے، یا مریم جو عمران کی بیٹی تھی وہ ان کے مطابق ہوں گے. اب سارے مردوں کو، گندے بندوں کو، کافروں کو 2 نبیوں کی بیویوں سے کہا ہے، یا وہ لوط کی بیوی کے وہ مثیل ہے، حضرت نوح کی بیوی کے. اب یہ روحانی دنیا ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کریم سے، احادیث سے بار بار فرما رہے ہیں، وہ حدیث جو پہلے بیان ہو چکی کہ معاشر کا دن ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے صحابہ کو دوزخ کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، تو آپ فرمائیں گے یہ تو میرے صحابہ ہیں، انہیں کیوں لے کے جا رہے ہو؟ تو آگے سے کیا جواب ملے گا؟ انکا لا تدری بعد سبادہ، کا نبی آپ نہیں جانتے آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا بدعتیں پیدا کر لی تھی. فرمایا اگر انہوں نے یہ کیا تھا تو میں وہی کہوں گا جو عبد الصالح عیسیٰ علیہ السلام نے کہا. کیا کہا؟ کہ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، میں ان کے اوپر نگران تھا، میں گواہ تھا. کب تک؟ مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک میں ان میں رہا. لیکن جب تو نے میری توفی کر لی، وفات دے دی، اس کے بعد کا مجھے پتا نہیں ہے. کیا اعلان کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی جملہ کہہ کے جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، جیسے وہ فوت ہوئے ویسے وہ فوت ہو گئے. پھر فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ فوت ہو گئے 120 سال کی عمر پا کر فوت ہو گئے، اور وہی پیارا خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو پھر کیا آنے والے کو اس کا نام کس طرح مل سکتا ہے؟ تبھی تو آنے والے کا نام آپ نے ابن مریم رکھا. جب آپ نے پہلے عیسیٰ کا حلیہ جو بخاری شریف میں ہے بتایا تو فرمایا اس کا رنگ سرخ، اس کے بال گنگریالے، اور ایک حدیث میں فرمایا اس کا سینہ چوڑا.
اور فرمایا وہ مسیح جو دجال کے وقت میں آئے گا، جو میری امت میں آئے گا، اس کا اولیاء فرمایا اس کا رنگ سرخ نہیں گندمی، اس کے بال گنگریالے نہیں سیدھے، ایک حدیث میں فرمایا اس کی ناک اٹھی ہوئی۔ تو یہ حلیے بتا رہے ہیں کہ پہلا مسیح اور تھا، دوسرا مسیح اور۔ تو جب پہلا مسیح فوت ہو گئے تو ان کی خوبو پہ جو دوسرا مسیح آیا اس کو ابن مریم کے نام سے یاد کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی اپنے پچھلے پروگرام میں یہ کہا تھا اور آج بھی اس پہ قائم ہے ہم، کہ ہر سوال کا جواب تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن سے ملنا ہے۔ ہم قرآن کی طرف جائیں گے تو قرآن کریم میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو سورہ الحجر میں سورہ المزمل کی آیت 73 میں اپنے آپ کو مسیح موسیٰ کہتے ہیں۔ صحابہ نے یہ سوال کیا کہ آپ مسیح موسیٰ ہیں، فرمایا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، کہ میں ویسے ہی رسول ہوں جیسے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا گیا۔ فرعون کی طرف رسول کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اور یہ جو دلیل میں آپ کو دے رہا ہوں یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تذکرۃ الشہادتین میں بیان فرمائی ہے، اور آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا ہے کہ حضرت صاحبزادہ عبد اللطیف شہید صاحب جب قادیان میں آئے تو انہوں نے یہ سوال رکھا، ان کی قبولیت کا یہ جواب تھا، جس وجہ سے انہوں نے اسلام آمدید کو قبول کیا، وہ یہ دلیل تھی جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں مسیح موسیٰ ہوں، آیت آپ کے سامنے، تو فرمایا آنے والا جو ہوگا وہ کس کا مسیح ہوگا؟ فرمایا وہ مسیح عیسیٰ ہوگا، تبھی تو اس کے ابن مریم کے نام سے اس کے ٹائٹل سے یاد کیا، اور حلیے بتا دیا کہ پہلا مسیح جو بنی اسرائیل کی طرف آیا اس کا رنگ سرخ، اور فرمایا اس کو میں نے دوسرے آسمان پہ یحییٰ کے ساتھ، حضرت یحییٰ کے ساتھ دیکھا، اور فرمایا کہ وہ پہلے نبیوں کی روحوں کے ساتھ اس کی روحوں کو دیکھا، اور وہ فوت ہو گئے۔ جب ایک نبی فوت ہو گیا فرمایا اس کے بالکل عین مطابق ٹھیک 13 سال کے بعد 14ویں صدی میں دمشق کے مشرق میں ہند میں قدہ بستی میں جو نبی آئے گا، جو مسیح نبی اللہ آئے گا، اس کا ٹائٹل ابن مریم ہوگا۔ آیت استخلاف مشہور سورہ نور کی آیت 56، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، یہ منکم بتا رہا ہے تم میں سے، عیسیٰ نہیں آ سکتے، وہ منکم نہیں ہے۔ تبھی تو فرمایا کیفا انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، یہ منکم نے بتا دیا کہ وہی جو آیت استخلاف میں آیا ہے۔ فرمایا اللہ نے وعدہ کیا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، کسی دنیا دار بندے کا وعدہ نہیں ہے، اللہ کا وعدہ جو کبھی نہیں ٹوٹتا۔ فرمایا اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ہمیشہ تم میں ویسے ہی خلیفہ بنائے گا جیسے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا۔ اب ذرا سوچیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسیح موسیٰ، آپ کے بعد جو پہلی صدی میں حضرت عمر بن عبد العزیز پہلے مجدد آئے، ادھر وہ یوشع بن نون کے مشابہ، یہ سلسلہ چلا کہ ٹھیک 13 سال کے بعد حضرت عیسیٰ ابن مریم جو بنی اسرائیل کی طرف آئے اور 120 سال عمر پا کر فوت ہو گئے، تو ٹھیک اس سلسلہ محمدیہ میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام آئے، اور فرمایا ادھر تو اگر آپ سورہ المائدہ دیکھیں اس کی آیت 13 میں فرمایا کہ 12 نقیب اس کے بعد دیے، 12 امام چلے ہیں اس کے بعد، 13 صدیاں پوری تو 14ویں صدی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، ادھر مجدد آئے 12ویں صدی کا مجدد، 13ویں صدی کا حضرت سید احمد شہید آئے، تو 14ویں صدی میں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام آئے وہ مسیح عیسیٰ کے مطابق آئے۔ تو فرمایا یہ تھا اس کی سر تھی، جس وجہ سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ابن مریم کہا، یہ ٹائٹل دیا، حالانکہ آپ کا نام، آپ کی والدہ کا نام تو مریم نہیں تھا۔ آج بھی شعر جو ہے، غالب نے بھی ایک شعر کہا تھا کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دعا کرے کوئی۔ تو وہ جو ابن مریم آئے گا، یہ پہلے میں آپ کو مثال دے چکا ہوں، کیا وہ والا آئے گا کہ یہ اس دنیا کا آئے گا؟
इस दुनिया का आएगा जिसका टाइटल ये होगा, लेकिन रूहानी दुनिया में जो इब्ने मरियम था वो आ चुका, जिसने आगे कहा कि इब्ने मरियम मर गया, हक की कसम, दाखिले जन्नत हुआ वो मोहतरम। फरमाया हज़रत मुस्लिम मऊद अलैहिस्सलाम, मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इब्ने मरियम के जिक्र को छोड़ो, उससे बेहतर गुलाम आमद है, वमा अलैना इल्लल बलाग। जज़ाकल्लाह मुबश्शिर साहब, आपने जो सवाल का जवाब है बड़ी तफसील से दे दिया है। इसमें आपने बहुत सारे जो मुख्तलिफ हवालाजात हैं वो हमारे सामने रखे हैं, नाज़रीन के सामने रखे हैं, उनको बात समझाने के लिए। लेकिन एक छोटी सी बात जो आपने इस सारी बातों में से एक बात जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा वो ये मुबश्शिर साहब ने बयान की है कि जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज के वाक़े में गए हैं तो उस वक्त उन्होंने सारे अंबिया की रूहें देखी, उसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की भी रूह देखी। अब अगर उन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ पर ज़िंदा होते तो क्या ज़रूरत थी कि नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आते और उनका ज़िक्र ना करते कि बाकी सारे जो अंबिया थे उनकी रूहें देखी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ ज़िंदा मौजूद थे। जब उन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दरमियान में कोई इख्तलाफ नहीं किया, उन्होंने यही बयान किया कि वहाँ पर सारी की सारी अंबिया की रूहें थीं जिनसे उनकी मुलाकात हुई। तो हम कौन होते हैं कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे बढ़ने की बात करें। तो इसी के साथ ही मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। अगले सवाल के लिए मैं मुकर्रम मुरब्बी फैज़ान मोहनी साहब की खिदमत में ये सवाल रखना चाहूँगा कि वफ़ात मसीह के बारे में सूरह आल इमरान की जो आयत 145 पेश की जाती है जिसमें अर रसूल के लफ्ज़ से गैर अहमदी मुराद लेते हैं बहुत रसूल और हम अहमदी मुराद लेते हैं तमाम रसूल। तो इसकी थोड़ी सी वजाहत करें ताकि नाज़रीन को इसकी बात समझ आ जाए। जज़ाकल्लाह शिराज साहिब, सबसे पहले तो ये सवाल हमारे गैर अहमदी अहबाब से बनता है कि इस बात का जवाब दें कि वो बहुत से का तर्जुमा कहाँ से करते हैं और किस अरबी लफ्ज़ के एवज़ में करते हैं, जबकि ये आयत करीमा जो मैं आपके सामने अभी पढ़ता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहिर रुसूल अफ़इन माता औ कुतिलन क़लबतुम अला आक़ाबिकुम वमन यनक़लिबु अला आक़िबैहि फ़लन यज़ुरुल्लाह शैय्या। बस इस सारी जो आयत है इस करीब में कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है जिसका मतलब बहुत से रसूल हों। इसके बिलमुकाबिल जो अर रसूल का लफ्ज़ है जिसका तर्जुमा वो बहुत से रसूल करते हैं, इसमें अलिफ लाम आया है। रसूल की जमा रसूल और अलिफ लाम पहले लग के ये लफ्ज़ है अर रसूल जो इस आयत करीमा में आया है। और दरअसल ये जो अलिफ लाम है ये अरबी कवायद की रूह से इस्तगराक का है और जिसका मुराद ये होती है कि जिस जिन्स से पहले, जिन्स का मतलब है कोई भी चीज़, जिस तरह रसूल है तो रसूल एक जिन्स है, रसूल हैं, और उसकी जमा हो और जिस जिन्स से पहले ये आ जाए उसकी तमाम जिन्स मुराद है, ना कि कुछ लोग। यानी रसूल यानी रसूलों से पहले जब अलिफ लाम इस्तगराक का लगेगा तो इससे मुराद लिया जाएगा तमाम रसूल और ना कि इससे मुराद लिया जाएगा कुछ रसूल। और जो कुछ रसूल का वो तर्जमा करते हैं तो वो ये दलील उन पे जो है ये बात बनती है कि वो इस बात को बयान करें कि ये कहाँ से वो कुछ रसूलों का तर्जमा करते हैं। और इसी बात को बयान करते हुए हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी मसीह माऊद व मेहदी माऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते हैं, जब आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फोत हो गए तो बाज़ आदमी गुमान करते थे कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फोत नहीं हुए और बाज़ कहते थे कि फोत हो गए मगर फिर दुनिया में आएंगे। इस हालत में हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत आयशा के घर गए और देखा जो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फोत हो गई हैं। तब वो चादर का पर्दा उठाकर आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरफ झुके और चूमा
اور کہا کہ میرے ماں باپ تیرے پر قربان، مجھے خدا تعالیٰ کی قسم ہے کہ خدا تیرے پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا۔ پھر لوگوں میں آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فوت ہو جانا ظاہر کیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے اور پھر دنیا میں نہ آنے کی تائید میں یہ آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یعنی محمد اس سے زیادہ نہیں کہ وہ رسول اللہ ہیں، اور اس سے پہلے تمام رسول اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے گزر چکے ہیں۔ یاد رہے من قبلہ الرسل کا الف لام استغراق کا ہے، جو رسولوں کی جمع افراد گزشتہ پر محیط ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر دلیل ناقص رہ جاتی ہے، کیونکہ اگر ایک فرد بھی باہر رہ جائے تو پھر وہ استدلال جو مدعائے قرآن کریم ہے اس آیت سے پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس آیت کے پیش کرنے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا ثبوت دیا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جو فوت نہ ہوا ہو، اور نیز اس بات کا ثبوت دیا کہ جو فوت ہو جائے پھر دنیا میں کبھی نہیں آتا۔ بس یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد نمبر 3 میں درج کیا ہے، صفحہ 558 559 ہے، اور اس آیت اس حوالے میں حضور نے بڑی تفصیل کے ساتھ عربی قواعد کی روح سے بتا دیا کہ ممکن ہی نہیں کہ یہاں پر کچھ رسولوں کا ترجمہ کیا جا سکے۔ نہ صرف یہ کہ یہ عربی قواعد کی روح سے یہ ممکن نہیں ہے، بلکہ جو حضرت ابو بکر صدیق اور جو دلیل قرآن کریم پیش کرتا ہے اس کو بھی یہ باطل ہو جاتی ہے اگر اس کا ترجمہ کچھ رسول کیا جائے۔ بس اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں کہ یہ تسلیم کیا جائے کہ یہاں مراد تمام رسول ہیں، نہ کہ کچھ رسول۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ مربی صاحب، آپ نے تفصیل کے ساتھ سوال کا جواب دے دیا ہے، اور میں اس چیز سے امید کروں گا کہ آپ کو عربک جو جواب ہے اس کی ڈیٹیل آپ کو پرووائڈ کر دی جائے تو پھر آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اگلے سوال کے لیے میں پھر مکرم محمد اسماعیل مبشر صاحب کی خدمت میں اگلا سوال عرض کرنا چاہوں گا۔ تو مبشر صاحب، اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا قرآن کریم واقعہ صلیب کے بارے میں کوئی رہنمائی کرتا ہے؟ جزاک اللہ شراز صاحب، یہ وہی بات ہے کہ جو آج سے 130 سال پہلے لگ بھگ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی سلسلہ کلام میں جو لکھا، آپ نے ہی ہمیں آ کے یہ سمجھایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو زمان پہ نہیں بلکہ فوت ہو گئے، اور صلیب کے حوالے سے واقعہ صلیب کو مسیح ہندوستان میں جس طرح آپ نے اور دیگر کتب میں بیان فرمایا، تو میں آپ کے سامنے ابھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے علم کلام سے ہی کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے میں تھوڑا سا عرض کر دوں کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم آخری شریعت ہے اور کامل شریعت ہے، اور تا قیامت سارے مسائل کا حل دیتی ہے۔ لہذا قرآن کریم کے چوتھا سورہ یعنی سورہ نساء میں اللہ فرماتا ہے، آیت نمبر 158-159 میں کہ وَمَا قَتَلُوهُ یقینا بل رفع اللہ الیہ۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت امام زمانہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں کہ اصل بات تو یہ تھی کہ توریت کی روح سے یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر نبوت کا دعویٰ کرنے والا مقتول ہو جائے تو وہ لعنتی ہوتا اور اس کا خدا تعالیٰ کی طرف رفع نہیں ہوتا، اور یہودیوں کا عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت یہ خیال تھا کہ وہ قتل بھی کیے گئے اور صلیب بھی دیے گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ پہلے قتل کر کے پھر صلیب پر لٹکائے گئے،
اور بعض کہتے ہیں کہ پہلے صلیب دے کر پھر ان کو قتل کیا گیا۔ اب یہ تھا سوال۔ اب اللہ تعالیٰ ان دونوں باتوں کی نفی کر رہا ہے کہ نہ قتل ہوئے اور نہ مصلوب ہوئے، نہ صلیب دی گئی۔ اب صلیب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صلیب پہ چڑھائی نہیں گئے، صلیب پہ چڑھے تو صحیح، لیکن زندہ گئے، زندہ رہے، زندہ اترے۔ تو مصلوب تو وہ ہوتا ہے جو 3 دن رہے، اس کے بعد اس کی ہڈیوں کو توڑا جاتا ہے، اس کے بعد وہ اس کی جان جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اسے چیک کیا جاتا ہے کہ یہ زندہ ہے یا فوت، اس کی پسلی کو چھیدا جاتا ہے۔ لیکن آپ کو جب چھیدا گیا تو وہاں پہ پانی اور خون نکلا، رشید آؤٹ۔ تو بعض کہتے ہیں کہ پہلے قتل کر کے، حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ پہلے قتل کر کے پھر صلیب پر لٹکائے گئے، اور بعض کہتے ہیں کہ پہلے صلیب دے کر پھر ان کو قتل کیا گیا۔ پس ان وجوہ سے یہودی لوگ حضرت عیسیٰ کے رفع روحانی کے منکر تھے اور اب تک منکر ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ قتل کیے گئے اور صلیب دیے گئے، اس لیے ان کا خدا تعالیٰ کی طرف مومنوں کی طرح رفع نہیں ہوا۔ یہودیوں کا یہ اعتقاد ہے کہ کافر کا خدا تعالیٰ کی طرف رفع نہیں ہوتا، مگر مومن مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھایا جاتا ہے۔ اور ان کے ذوم میں، یعنی یہودیوں کے ذوم میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلوب ہو کر نعوذ باللہ کافر اور لعنتی ہو گئے، اس لیے وہ خدا تعالیٰ کی طرف اٹھائے نہیں گئے۔ یہ ہے وہ دلیل جو یہودی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ مرفوع نہیں ہوئے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ نہ قتل ہوئے نہ صلیب، بل رفع اللہ الیہ، بلکہ ان کا رفع ہوا۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تو بڑا ہی پیارا اس کا جواب دیا کرتے تھے۔ وہ جو مولوی سوال کرتا یا جو بھی صاحب سوال کرتے، ان سے یہ پوچھتے بتاؤ آپ کے دادا زندہ ہیں؟ اگر جو بندہ خود 50-60 سال کا ہے تو اس کا دادا کہاں پہ؟ تو کہا جی نہیں۔ تو فوراً کہتے کیا قتل کیے گئے؟ وہ کہتا نہیں۔ کیا صلیب پہ چڑھائے گئے؟ کہتا نہیں۔ تو کدھر گئے؟ آسمان پہ گئے کہ نیچے گئے؟ زمین میں؟ زمین میں گئے۔ تو بات وہی ہے کہ اللہ تو اعلان کر رہا ہے کہ نہ قتل کیے گئے نہ صلیب دی گئی، بلکہ اللہ نے رفع کیا، اور اس رفع کو حضرت امام زمانہ مسیح موعود علیہ السلام نے ثابت کر دیا اپنی کتاب کہ کس طرح دی، کس طرح وہ رفع دیا، کہ کس طرح ہجرت کی، اور کس طرح آپ کو عزت اور تمکنت ملی، اور کس طرح وہاں پہ وہ 10 قبائل نے انہیں مانا، اور کس طرح وہاں پہ پھر آگے مسلمان بنے، جو آپ کی اسی تبلیغ سے وہ سلسلہ سے چلا۔ تو آپ مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں پس ان کے ذوم میں، یعنی یہودیوں کے ذوم میں، حضرت عیسیٰ مصلوب ہو کر نعوذ باللہ کافر اور لعنتی ہو گئے، اس لیے وہ خدا تعالیٰ کی طرف اٹھائے نہیں گئے۔ یہ امر تھا جس کا قرآن حکیم نے فیصلہ کرنا تھا، پس خدا تعالیٰ نے ان آیات میں سے جو اوپر گزر چکی ہیں یہ فیصلہ کر دیا، چنانچہ وما قتلوہ یقینا بل رفع اللہ الیہ اسی فیصلہ کو ظاہر کرتی ہے، کیونکہ رفع اللہ یہودیوں اور اسلام کے عقیدہ کے مطابق اس موت کو کہتے ہیں جو ایمانداری کی حالت میں ہو اور روح خدا تعالیٰ کی طرف جاوے، اور قتل اور صلیب کے اعتقاد سے یہودیوں کا منشا یہ تھا کہ مرنے کے وقت روح خدا تعالیٰ کی طرف نہیں گئی، پس یہودیوں کے دعویٰ قتل اور صلیب کا یہی جواب تھا جو خدا نے دیا۔ اور دوسرے لفظوں میں ما حاصل آیت کا یہ ہے کہ یہودی قتل اور صلیب کا عذر پیش کر کے کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح کا خدا تعالیٰ کی طرف مرنے کے وقت رفع نہیں ہوا، اور خدا تعالیٰ جواب میں کہتا ہے کہ بلکہ عیسیٰ کی روح کا خدا تعالیٰ کی طرف مرنے کے وقت رفع ہو گیا ہے۔ پس تفسیر عبارت کی یہ ہے بل رفع اللہ الیہ اندہ موت ہی، چونکہ رفع اللہ موت کے وقت ہی ہوتا ہے، بلکہ ایمان کی حالت میں جو موت ہو اس کا نام رفع اللہ ہے۔ پس گویا یہودی یہ کہتے تھے کہ ماتا عیسیٰ کافرن غیر مرفوع اللہ، اور خدا تعالیٰ نے یہ جواب دیا بل ماتا مومنن مرفوع اللہ،
سو بل کا لفظ اس جگہ غیر محل نہیں بلکہ عین محاورہ ہے، بلکہ عین محاورہ زبان عرب کے مطابق ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی یہ غلطی تھی کہ وہ خیال کرتے تھے کہ گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام در حقیقت مصلوب ہو گئے ہیں، اس لیے وہ یہ غلطی سے دوسری غلطی میں پڑ گئے کہ موت کے وقت ان کے رفع اللہ سے انکار کر دیا، لیکن خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہرگز مقتول اور مصلوب نہیں ہوئے، بلکہ خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہرگز مقتول اور مصلوب نہیں ہوئے، اور موت کے وقت ان کا رفع خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے۔ پس اس طرز کلام میں کوئی اشکال نہیں، اور بل کا لفظ ہرگز ان معنوں کی روح سے غیر محل پر نہیں ہے، بلکہ جس حالت میں با اتفاق یہود و اہل اسلام رفع اللہ کہتے ہیں، بلکہ با اتفاق یہود و اہل اسلام رفع اللہ کہتے ہی اس کو ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کی روح خدا تعالیٰ کی طرف جائے، تو اس صورت میں اس مقام میں کسی دوسرے معنوں کی گنجائش ہی نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اور یہ بھی یاد رہے کہ جس زمانہ کی نسبت قرآن شریف کا یہ بیان ہے کہ عیسیٰ مقتول اور مصلوب نہیں ہوا، اسی زمانہ کی نسبت یہ بھی بیان ہے کہ اس کا مرنے کے بعد خدا تعالیٰ کی رفع ہوا ہے، اس زمانہ کی نسبت یہ بھی بیان ہے کہ اس کا مرنے کے بعد خدا تعالیٰ کی طرف رفع ہوا ہے۔ پس بل کا لفظ اس جگہ اتصال زمانی کے لیے ہے، نہ اتصال آنی کے لیے۔ پس خلاصہ مفہوم آیت کا یہ ہے کہ اس زمانہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقتول اور مصلوب نہیں ہوئے، بلکہ طبی موت کے بعد ان کا رفع اللہ ہوا، جیسا کہ قرآن شریف میں وعدہ تھا کہ یا عیسیٰ انی متوفی کا و رافع کا علیہ، اور توفی طبی موت دینے کو کہتے ہیں، جیسا کہ صاحب کشاف نے اس آیت کی تفسیر میں، یعنی تفسیر انی متوفی کا میں لکھا ہے کہ قرآن شریف کی یہ آیت یعنی یا عیسیٰ انی متوفی کا و رافع کا علیہ تمام جھگڑے کا فیصلہ کرتی ہے، کیونکہ ہمارے مخالف یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع زندگی کی حالت میں ہوا، اور خدا تعالیٰ فیصلہ کر رہا ہے اس آیت میں کہ موت کے بعد رفع ہوا۔ یعنی آیت سورہ نساء کی 158 159 میں کیا کہہ رہے ہیں جی؟ اللہ نے اٹھا لیا، لیکن سورہ آل عمران میں اللہ کہہ رہا ہاں اٹھایا تو ہے، لیکن اس سے پہلے کیا کیا؟ متوفی، وفات ہوئی ہے۔ پس افسوس، حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں پس افسوس اس قوم پر کہ جو نص صریح کتاب اللہ کی مخالف دعویٰ کرتی ہے، پس افسوس کہ جو قرآن حکیم کی اس نص صریح کے خلاف دعویٰ کرتے ہیں، اور قرآن شریف اور تمام پہلی کتابیں اور تمام حدیثیں بیان کر رہی ہیں کہ موت کے بعد ہی رفع ہوتا ہے، جس کو رفع روحانی کہتے ہیں، جو ہر ایک مومن کے لیے بعد موت ضروری ہے۔ تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ حقیقت بیان فرمائی ہے۔ یہودی کہتے تھے ہم نے پہلے قتل کیا، سلیب دے دی، اللہ کہتا نہیں، ہم نے اسے عزت والی موت دی ہے، وہاں سے وہ زندہ نکلے، یونس والے نبی کی پیشگوئی کے مطابق زندہ رہے، زندہ نکلے، اور پھر نکل کے 120 سال عمر پا کر پھر سری نگر کشمیر میں آپ کی وفات ہوئی ہے۔ اور اگر تفصیل میں جائیں گے تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہاں آپ کی شادی بھی ہوئی اور وہاں آگے اولاد بھی ہوئی، گو کہ اس کی تاریخ ایک لمبی ہے جو بعد میں کسی وقت اگر سوال بنے گا تو وہ بھی انشاءاللہ پیش کر دی جائے گی۔ جزاکم اللہ تعالی حسن الجزا۔ جزاک اللہ مبشر صاحب، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے مختلف پہلوؤں کا جواب دے دیا ہے۔ میں اگلے سوال کے لیے مکرم محترم مربی فیضان صاحب کی خدمت میں جانا چاہوں گا۔ مربی صاحب، اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی شادی کا جیسے ذکر اور اولاد کا ذکر مبشر صاحب کر رہے تھے، تو اس کے متعلق تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا شادی ہوئی اور ان کی اولاد بھی ہوئی؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شراز صاحب، یہ آپ نے جو ہے سوال کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شادی کا اور اس کے متعلق، تو یہ تو میں سب سے پہلے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پوچھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر 120 سال تک زندہ رہے تو پھر ان کی شادی کہاں پہ ہے اور ان کے بچے کہاں پر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تو 1,24,000 انبیاء جو ہیں وہ بھیجے ہیں، تو کون کون سے جو انبیاء ہیں ان کی شادی اور ان کے بچوں کے متعلق جو ہے وہ آج کل پوچھا جاتا ہے اور بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ان کے بچے ہیں، شادی ہے، یا اشارہ کیا جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ایک ان کے متعلق تنازع ہے اور لوگ سوال کرتے ہیں کہ ان کی شادی کہاں پہ، کیونکہ ان کی کہا جاتا ہے کہ 33 سال کی عمر میں اگر وہ آسمان پر چلے گئے تو پھر ان کی شادی کہاں، انہوں نے شادی کہاں کی اور بچے کہاں کیے۔ تو اس کے سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے جو ہے قرآن کریم سے اس بات پر روشنی ڈالتا ہوں، اور حضرت جو قرآن کریم سے جو ہے اسے ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلٍّ أَجَلٍ کتاب، اور ہم نے یقیناً تجھ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے اور ہم نے ان کے لیے بیویاں بنائیں اور ذریت بھی، اور کسی رسول کے لیے یہ ممکن نہیں کہ کوئی ایک آیت بھی اللہ کے اذن کے بغیر لا سکے، اور ہر مقدر وقت کے لیے ایک نوشتہ تحریر ہے۔ بس قرآن کریم کی سائے سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اس آیت کریمہ کے مطابق ضرور شادی کی ہوگی اور ان کی اولاد بھی ہوگی۔ پھر بہت سے قرآن ایسے ہیں جن سے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی کی ہوگی۔ چنانچہ عیسائیوں کا ایک فرقہ مورمن ہے جو اس وقت امریکہ میں بڑی تعداد میں موجود ہیں، اس کا بانی جوزف سمتھ تھا، اس نے بڑی تحدی سے اس بات پر زور دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی کی، اور نہ صرف ان کی ایک بیوی تھی بلکہ 2 بیویاں تھیں، اور مریم مگدلینی اور مارتھا ان کی بیویاں تھیں، اور انجیل یوحنا سے اس بات کا پتہ چلتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ہم اور بھی کتابوں سے جو ہمارے سامنے جو اس زمانے میں ہمارے سامنے کتابیں نکلی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ نہ صرف یہ کہ وہ ان کی شادی ہوئی تھی بلکہ ان کے بچے بھی تھے، اور اس کے بعد کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مورمن نظریے جو آثار قدیمہ سے، جو مصر کے آثار قدیمہ سے ہمیں بعض اناجیل ملی ہیں، اور ان میں یہ بات پتہ لگتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی شدہ تھے، اور واقع صلیب کے کچھ عرصے کے بعد آپ نے شادی کر لی تھی۔ چنانچہ مصر کی جو کھنڈرات سے جو اناجیل ملی ہے، اور قبطی زبان جو مصر میں پرانے عیسائیوں کی زبان تھی، اور حضرت جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی جو والدہ تھیں، ان کا وہ بھی ان کے اسی قوم سے تعلق رکھتی تھی، قبطی عیسائیوں سے۔ تو ان میں جو توما، فلپ اور یعقوب کی اناجیل ملی ہیں، اگرچہ یہ ان 4 اناجیل میں شامل نہیں جو آج پورے عیسائی دنیا میں مشہور ہیں، لیکن توما، فلپ اور یعقوب کی اناجیل ملی ہیں، اور ان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت مسیح کے متعلق یہ عقیدہ کہ وہ صلیب پر فوت ہو گئے بالکل باطل ہے، بلکہ وہ صلیبی موت سے بچ گئے تھے۔ پھر اس میں یہ بھی ملتا ہے کہ صلیب کے بعد 18 ماہ تک وہ حواریوں کو ملتے رہے اور ان کو آئندہ کی ذمہ داریوں کے لیے تیار کرتے رہے، اور پھر یہ بات بھی درج ہے اس میں کہ بالآخر اپنے بھائی یعقوب کو امیر مقرر کر کے حواریوں کو چھوڑ کر کہیں دور چلے گئے۔ اور یہ ہمیں دوسری اناجیل سے بھی اس بات کا حوالہ ملتا ہے کہ 3 مریمی نامی خواتین ہمہ وقت یسوع یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شریک کے سفر رہیں۔ ایک تو حضرت مریم جو کہ ان کی والدہ تھیں، اور پھر ایک اور مریم کا ذکر ہے جن کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی وہ والدہ کی بہن تھیں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی، اس کے بارے میں اختلاف ہے، اور ایک مریم مگدلینی ان کو ان کی رفیقہ حیات قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح یہ جو میں کتابوں کا ذکر کر رہا ہوں، جن حوالوں کا ذکر کر رہا ہوں جو مصر سے برآمد ہوئی ہیں، اس کو ناگ حمادی لٹریچر کہا جاتا ہے، اور یہ اس کے تراجم موجود ہیں اور یہ دیکھے جا سکتے ہیں اور انٹرنیٹ سے بآسانی بھی مل جاتی ہیں۔ اسی طرح
اس کے علاوہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ ہجرت کر کے اسرائیل، وہ افغانستان اور ہندوستان کا جو شمالی علاقہ ہے جس میں گلگت بلتستان ہے، جس میں کشمیر ہے، ان علاقوں کی طرف آئے. اور ان علاقوں کے آنے کی وجہ جو ہے وہ پہلے بیان ہو چکی ہے کہ وہ اس وجہ سے وہاں پر آئے کیونکہ وہاں پر بنی اسرائیل کے جو 10 گمشدہ قبائل تھے وہ آباد تھے اور ان کو تبلیغ کرنے کے لیے آئے. اور اس کا بارہا وہ ذکر بھی کر چکے ہیں کہ میں بنی اسرائیل کی جو گمشدہ بھیڑیں ہیں ان کی تلاش میں نکلا ہوں اور ان کو نکالنے گیا ہوں. چنانچہ اگر آپ دیکھیں تو آج بھی جو اس علاقوں میں جو خاص طور پہ پاکستان کے قبائلی علاقے تھے یا جو اب خیبر پختونخوا کے علاقوں میں شامل ہیں یا اس ڈیورنڈ لائن کے آس پاس جو عبادیں ہیں ان میں جو موجود ہیں قبائل، ان کے نام پر ہی غور کر لیں تو اس میں ایک نام ہے وہ عیسیٰ خیل ہے قبیلے کا نام، اور خیل کا مطلب جو ہے وہ قبیلے کو کہتے ہیں، عیسیٰ خیل ہے مطلب عیسیٰ کی اولاد. پھر موسیٰ خیل ایک قبیلے کا نام ہے. اسی طرح اور سے بھی جو ان کے ہیں. پھر وہاں پر ایک جگہ کا نام ہے تخت سلیمان. چلو یہ ساری باتیں ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پہلے سے ایک مشہور وجود تھے جو اس وقت کے 10 گمشدہ قبائل کے لیے ایک معروف شخصیت تھے اور اس وجہ سے انہوں نے اپنے قبیلے کا نام رکھ لیا. لیکن عیسیٰ خیل کسی قبیلے کا نام ہونا اور مسلمانوں سے قدیم ان کی تاریخ ہونا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ عین ممکن ہے کہ وہ جو عیسیٰ خیل کے قبیلہ اب بھی خیبر پختونخوا اور افغانستان کے کچھ علاقوں میں آباد ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد ہوں یا ان کے رشتہ دار ہوں بس. اور اسی طرح جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ایون جو اناجیل ہمارے پاس موجود ہیں اور 4 اناجیل جو دنیا میں جو عیسائی دنیا ان کو بڑی تعظیم کی نظر سے دیکھتی ہے، اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کو نہ صرف وہ کہتے ہیں ان کے بارے میں وہ اس میں آتا ہے کہ وہ مریم مگدلینی ان کے پیروں پر جو ہے وہ تیل ملتی تھیں اور وہ اس طرح. تو یہ اس بات کی جو ان کی انٹیمیسی کا اندازہ ہوتا ہے یہ اس وجہ سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو وہ بیوی تھیں اور عین ممکن ہے کہ وہ ان کی بیوی ہوں. پھر اس کے علاوہ بھی اگر ہم اور بھی دیکھتے ہیں تو بہت ساری کتب جو آثار قدیمہ کی مدد سے ہم تک پہنچی ہیں اس میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ ابتداً حضرت عیسیٰ علیہ السلام مطلب اب دعویٰ سے قبل ان کا تعلق اسینی فرقہ کے ساتھ تھا، اور اسینی فرقہ میں 2 قسم کے گروہ تھے. ایک وہ تھے جو بالکل مجرد رہتے تھے اور ایک دوسرا گروہ تھا جو شادی کرتا تھا، ان کی اولاد بھی ہوتی تھی. ایک اسی طرح سارے قدیمہ کے جو حوالے ہم سے ملے ہیں، پرانی انجیلیں ملی ہیں، پرانے کتب ملے ہیں، پرانے مخطوطے ملے ہیں، ان میں سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تک اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی نہیں بنایا تھا اور دعویٰ سے جو ان کی پہلے کی زندگی تھی وہ سینی فرقہ کے تھے اور انہوں نے شادی نہیں کی تھی. مگر جب انہوں نے دعویٰ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ ظاہر کر دیا کہ مجرد رہنا جو ہے یہ کوئی نیکی نہیں ہے، تو اس کے بعد انہوں نے شادی مریم مگدلینی سے انہوں نے شادی کی. بس یہ وہ تمام قرائن ہیں جن کی وجہ سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی بھی کی ہوگی اور ان کے بچے بھی ہوں گے. اور ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑا ہے کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ انبیاء شادی کرتے ہیں، تو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں تو ضرور انہوں نے شادی بھی کی ہوگی اور ان کی اولاد بھی ہوگی. بس ہمیں ان قرائن کی روح سے ہمیں اس میں کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہونا چاہیے کہ بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی بھی کی اور ان کی اولاد بھی ہوئی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ مربی صاحب، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ناظرین کے سامنے اس کا جواب عرض کر دیا ہے. میں اگلے سوال کے لیے مکرم محمد اسماعیل مبشر صاحب کی خدمت میں رکھوں گا. اگلا سوال مبشر صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے لیکن اس سوال کا اگر آپ مختصر تھوڑا سا جواب دے دیں کہ حضرت عیسیٰ کی عمر 120 سال ہوئی، اس کا ثبوت کچھ بھی جو بھی ثبوت ناظرین کے لیے رکھنا چاہیں اس کا مختصر سا جواب دے دیں. دیکھیں شراز صاحب، اس کا مختصر جواب تو یہی ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس طرح لنک بنایا کہ فرمایا
کہ ہر نبی جو ہے اس سے پہلا نبی جو ہوتا ہے وہ اس سے دگنی عمر اس کی ہے، یعنی میں حضرت عیسیٰ 120 سال عمر پا کر فوت ہوئے تو میں 60 کے لگ بھگ میری وفات ہوگی. تو یہ حوالہ جو ہے یہ طبرانی میں ہے، ابن الموجم الکبیرہ طبرانی جلد 22 میں جلد 22 صفحہ 418 میں یہ ہے. اس کے علاوہ کنز الامال جلد 11 حدیث نمبر جو ہے 32,262 ہے. اس میں اس کی جو راوی ہیں وہ فاطمۃ الزہرا ہیں، فاطمۃ الزہرا بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کی عمر پہلے نبی سے آدھی نہ ہوئی ہو، اور یقیناً عیسیٰ ابن مریم 120 سال کی عمر تک زندہ رہے تھے. بس میں سمجھتا ہوں کہ میری عمر 60 سال کے قریب ہوگی. اب یہ ہے قول رسول، قرآن کا تو یہ حکم ہے، قرآن تو ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ بوقت اختلاف اگر معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا جائے اور جو فیصلہ آپ فرما دیں، فلا و ربے کا، قسم ہے اس رب کی کہ تم مومن ہو ہی نہیں سکتے کہ اگر کوئی کسی اختلاف کے وقت تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملہ لے کے جاؤ اور جو فیصلہ وہ کر دے اس کے بعد جو اس کو نہ مانے، قرآن فرما رہا ہے تم مومن ہی نہیں ہو سکتے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے 2 حدیث کے حوالے میں نے بیان کر دیے، ان میں بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 120 سال اور اس کو اپنی عمر کے ساتھ جوڑا، اور آپ کو پتہ ہے 60 کے بعد ہی آپ کی وفات 63 سال اور کچھ مہینے، تو فرمایا کہ میں اس کے لگ بھگ فوت ہوں گا. تو یہ ثابت کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 120 سال عمر پا کر فوت ہو گئے، اور جب وہ فوت ہو گئے تو ان کے جو ان کا جو روحانی بیٹا حضرت امام زمانہ علیہ السلام مسیح موعود مہدی موعود نے فرمایا، ایک یہ بھی روایت ملتی ہے کہ میں اپنے مسیح موسیٰ کا مدفن بتاؤں گا اور آنے والا مسیح عیسیٰ کا. تو آپ نے مسیح ہندوستان میں اس کا نہ صرف مدفن بتایا بلکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لیتے ہوئے آپ کی عمر 120 سال ثابت کر کے آپ کا مدفن بتا کے یہ بتا دیا کہ آپ زندہ نہیں ہیں بلکہ فوت ہو گیا ہے. شراز صاحب وہ جو پچھلیا جو میں نے سوال کا جواب دیا ہے اس میں میں چاہتا ہوں کہ وہ براہین احمدیہ جلد 5 روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 354 355 کا حوالہ تھا جو آپ کی خدمت میں نے سوال نمبر 3 کے لیے جو پڑھا تھا کہ جو صلیب کے ساتھ جو یہودی کیا کہتے ہیں اور اسلام اس کا قرآن اس کا کیا جواب دیتا ہے، اس کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی تصنیف براہین احمدیہ جلد 5 روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 354 اور صفحہ 355 پہ وہ حوالہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم ان باتوں کو سمجھنے والے ہوں، غور کرنے والے ہوں، اور قرآن کی عظمت کو پوری دنیا پر قائم کرنے والے ہوں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پوری دنیا پر پھیلانے والے ہوں، اور مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے 5ویں امام 5ویں خلیفہ حضرت مرزا مسرور احمد عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی نیابت میں ہم پوری دنیا کو اسلام احمدیت کا حقیقی پیغام پہنچانے والے ہوں. وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ مبشر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے جو ہے ہمارے آج کے پروگرام میں ہمارے بہت سارے سوالات کے جوابات ناظرین کی خدمت میں عرض کیے ہیں. اسی کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اس سلسلے کا اگلا پروگرام لے کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. میں اپنے دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، مکرم محمد اسماعیل مبشر صاحب اور مکرم محترم مربی فیضان مغنی صاحب. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اور اگر آپ ہم سے کچھ سوالات کرنا چاہیں تو ہمارا فیس بک کا پیج بھی موجود ہے جس کے اوپر آپ سوالات کر سکتے ہیں، جس کو آپ فیس بک کے اوپر احمدیہ مسلم اردو ڈیسک USA کے ذریعے گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس کا لنک میں ابھی اس ویڈیو کے اینڈ میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. اگلا پروگرام انشاءاللہ پھر 2 ہفتے کے بعد لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.